ہائی ویلکم ٹو انگلش لینگویج کورس۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے کورس کا جو آغاز ہے وہ پارٹس آف اسپیچ سے کیا ہے، اور فرسٹ لیسن میں ہم نے آپ کو 3 پارٹس آف اسپیچ سکھائے: ناؤن، پروناؤنس اینڈ ایڈجیکٹیو۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلش میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہیں، 3 ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے ورب اینڈ ایڈورب کے بارے میں۔ تو ورب کسے کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں ایک ایسے لفظ کو جو کسی ایکشن کو بیان کرتا ہے، یعنی کسی فزیکل ایکٹیویٹی کو، کسی کام کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے اسے ڈوئنگ ورڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کام کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اسٹیٹ آف بینگ کو بھی بیان کرتا ہے اور کسی ایونٹ کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ اس کی 2 اقسام بھی ہیں، ایک اسٹیٹ ورب جسے اسٹیٹو بھی بولتے ہیں، اور ایک ایکشن ورب جسے ڈائنامک بھی بولتے ہیں۔ اسٹیٹ ورب جو ہے وہ کسی کام کی سچویشن کو بیان کرتا ہے، جیسے آنرشپ کو بیان کرتا ہے، جیسے آئی ہیو اے لارج فیملی، یعنی میرا ایک بڑا خاندان ہے۔ اس کے علاوہ شی لائکس آئس کریم، تو یہ جو لائکس اور ہیو ہے یہ اسٹیٹ وربس ہیں۔ اس کے علاوہ ایکشن وربس تو سٹ، اسٹینڈ، کلائم، رن، یہ جو سارے وربس ہیں یہ ایکشن وربس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کسی فزیکل ایکٹیویٹی کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ ورب کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے ایک ہم نے بتائی اسٹیٹ ورب اور ایکشن ورب کی۔ جو اسٹیٹ وربس ہیں ان کے بارے میں آپ یاد رکھیے گا کہ ان کے آخر میں ING نہیں آتا، یعنی جو لائکس اور ہیو ہے ان کے آخر میں ING نہیں لگا سکتے، مگر جو ایکشن وربس ہوتے ہیں ان کے آخر میں ING لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مین ورب ہوتا ہے کسی جملے میں، یعنی جو جملے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور ایک ہیلپنگ ورب ہوتا ہے۔ ہیلپنگ ورب کو آگزیلری ورب بھی بولتے ہیں، وہ مین ورب کی ہیلپ کرتا ہے جملے میں۔ جیسے ہی از پلئنگ میں پلئنگ مین ورب ہے اور از ہیلپنگ ورب ہے۔ ورب کی ایک اور تقسیم ہے ٹرانزٹیو وربس اینڈ انٹرانزٹیو وربس۔ ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں ایسے ورب کو کہ جس کو آبجیکٹ کی ضرورت ہو، اور انٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں ایسے ورب کو کہ جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے آئی میڈ اے کیک، میں نے کیک بنایا، تو یہاں پر جو میڈ ہے یہ ٹرانزٹیو ورب ہے، کیونکہ اس کو ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہے، کس نے کیا بنایا۔ مگر ہی لافٹ میں لافٹ ایک ایسا ورب ہے کہ جس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بغیر آبجیکٹ کے اس کا جو میننگ ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ورب یا تو ریگولر ہوتا ہے یا irregular ہوتا ہے۔ ریگولر اینڈ irregular ورب کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ مزید باتیں جاننا ہوں گی۔ In English, only verbs can have tenses۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وربس مختلف ٹینسز میں استعمال ہوتے ہیں، پریزنٹ ٹینس میں، پاسٹ ٹینس میں، اسی طرح فیوچر میں۔ تو مختلف ٹینسز میں ان کو استعمال کرنے کے لیے ان کی فارمز چینج کی جاتی ہیں، یعنی مختلف ٹینس میں مختلف فارم ورب کی استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ورب کی بیس فارم، جس کو ہم انفینیٹیو بھی بولتے ہیں۔ تو ٹو گو، ٹو کوک، ٹو ریڈ، ٹو رائٹ، یہ سب ورب کی بیس فارمز ہیں۔ اسی طرح پریزنٹ فارم، پاسٹ فارم، پاسٹ پارٹیسپل فارم، یہ کچھ ٹینسز میں استعمال ہوتی ہے، کنڈیشنلز وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ان کی تفصیلات ہم بعد میں جانیں گے۔ اور ایک ہوتی ہے ING فارم۔ ING فارم کنٹینیوس ٹینسز میں استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے ایک ورب ہے cook۔ ٹو کوک اس کی بیس فارم ہے، cook یا cooks اس کی پریزنٹ فارم ہے، cooked اس کی پاسٹ اور پاسٹ
پارٹیسپل فارم ہے اور سمپلی اس کے آخر میں آئی این جی لگا دیں گے تو کوکنگ اس کی آئی این جی فارم ہے. یہ ہے ایک ریگولر ورب کیونکہ اس کی پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانا بہت آسان ہے. آپ ای ڈی لگا دیں تو سمپلی بن جائیں گی. مگر دوسرا ورب دیکھیں ٹو بی. ٹو بی ایک irregular ورب ہے. اس کی پریزنٹ فارم ہے از، ایم، آر، جن کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں سیکنڈ لیسن میں. اور اس کی پاسٹ فارم ہے واز، ور. پاسٹ پارٹیسپل فارم اس کی ہے بین، اور اسی طرح آئی این جی فارم بینگ. تو یہ ایک irregular ورب ہے. اسی طرح انگلش میں جو irregular verbs ہیں ان کو بنانے کا کوئی خاص رول نہیں ہے، تو ان کو آپ کو ڈکشنری سے یاد کرنا ہوگا. یعنی آپ ان کے مختلف فارمز یاد کر لیں اور پھر ان کو ٹینسز میں استعمال کریں. نیکسٹ لیسنس میں ہماری کوشش ہوگی کہ جو انگلش کے سب سے امپورٹنٹ وربز ہیں ان کے مختلف فارمز آپ کو سکھا دی جائیں تاکہ آپ ان کو آسانی سے ٹینسز میں استعمال کر سکیں. فی الحال ہم پارٹس آف اسپیچ کو کور کر رہے ہیں، تو اب ہم آتے ہیں ایڈورب کی طرف. تو ایڈورب کسے کہتے ہیں؟ ایڈورب ایک ایسا لفظ ہے جو ناؤنس اینڈ پروناؤنس کے علاوہ ہر ورڈ کو بیان کرتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو ناؤنس اینڈ پروناؤنس کو بیان کرتا ہے وہ ایڈجیکٹو ہے، جس کے بارے میں ہم نے فرسٹ لیسن میں پڑھا تھا. تو ایڈورب ان کے علاوہ یعنی ناؤنس اینڈ پروناؤنس کے علاوہ ہر ورڈ کو بیان کرتا ہے. یہ وربس کو بیان کرتا ہے، یہ دوسرے ایڈوربس کو بھی بیان کر سکتا ہے، ایڈجیکٹیوز کو بھی بیان کر سکتا ہے، صرف ناؤنس اینڈ پروناؤنس کو بیان نہیں کرتا. تو جیسے یہ کسی ورب کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ کام کس طرح سے کیا جا رہا ہے، جیسے کوئکلی، لاؤڈلی، سلولی، یہ اس کی ایگزامپلس ہیں. امید ہے یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی وربس اینڈ ایڈوربس کے بارے میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. ان کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ ہم آپ کو نیکسٹ